بسم الله رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا
حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے انگنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے آپ کے سامنے سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو سمجھا رہے ہیں، اور وہ پہلو ہے کہ ہم صبر اور شکر کر کے زندگی کیسے گزاریں۔ اگر اس پہلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صبر اور شکر والے پہلو کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے تو پھر بھی جو ہے اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی غم ملتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی خوشی، مومن بندے کو خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر مومن بندے کو کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش آ جاتی ہے تو مومن بندہ جو ہے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے صابر بن جاتا ہے، اور اس کے لیے خیر اور بھلائی والا عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی صبر کرنا اور شکر کرنا مومن ہر پہلو کے اندر کامیابی کے اندر، اگر کوئی اسے کامیابی مل گئی ہے خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر کوئی جو ہے اس کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر رہتے ہوئے وہ صبر اور تحمل کا اظہار کرے گا تو پھر بھی اس کے لیے بھلائی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے خواب کے اندر جو ہے پیشکش کی۔ پیشکش کیا کی اللہ رب العزت نے؟ کہ وادی بطحا سونے کی شکل میں پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی یہ چاہے تو تو رکھ لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے چاہیے کیا؟ اے اللہ میں جو ہے تیری نعمتوں کو لینا بھی چاہتا ہوں، یعنی تیری نعمتیں ملے گی تو شکر گزاری کروں گا، اور میں ایک دن بھوکا رہ کر بھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک دن تیری نعمتیں ملتی رہیں اور ایک دن جو ہے میں بھوکا رہوں۔ جب تیری نعمتیں ملیں گی میں شکر ادا کروں گا، اور جب بھوکا رہوں گا تو میں صبر کر کے تو تیری طرف رجوع کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذات خود یہ بات بیان کر رہی ہے کہ صبر اور شکر کا پہلو جو ہے ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل پہلو ہے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے اس پہلو کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں یا معاذ واللہ انی لا احبک انی لا احبک انی واللہ انی لا احبک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی ساتھی معاذ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ 3 بار یہ جملہ کہا
کہ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَقَالَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے صحابی، اپنے جگری دوست کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، اور وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے کہا کہ میرے ساتھی، میرے یار، میرے جگری دوست، میں تیرے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انمول تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا کیا کر کہ اپنی زندگی میں تو جب بھی نماز پڑھے، صبح کی نماز، فجر کی نماز یا کوئی عام نماز ہو، فی دبر کل صلاۃ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آج کے بعد تیری جو بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد تو یہ کلمات کہا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ کلمات شکریہ کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے اور اپنے جگری یار کو نصیحت کر رہے کہ تو میرا بڑا قریبی دوست ہے۔ تو وہ نصیحت جو آپ اپنے ساتھی کو کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بھی عمل کر لیں تو خیر ہی خیر۔ تو یہ احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے اندر صبر اور شکر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل معاملہ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اللہ نے کہا کہ اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور جو شکر کرنے والا، لکل صبار شکور۔ اب یہ صبار لفظ بولا گیا ہے، اس عربی عبارت کے اندر صبار کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے مبالغہ آرائی۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ تو شکور اس کے اندر بھی اللہ نے مبالغے کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ سے مراد کے صبر کی انتہا کو پہنچنے والے، شکر کی انتہا کو پہنچنے والے، کہ جہاں پہ مسلمان بے بس ہو جاتا ہے، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، وہاں پہ جا کے انسان کہے کہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کروں۔ ایسے حالات کے اندر اس کی زندہ مثال معاشرے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسی میت گھر کے اندر پڑی ہو کہ جو انسان کی بڑی عزیز، بڑی قریبی ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، اس عالم کے اندر، اس حالت کے اندر جو ہے انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یہ ہے صبر کی انتہا۔ جیسے ایک بی بی قبر پر بیٹھی جو ہے وہ رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے کہا بی بی صبر کر۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ مجھے صبر کی نصیحت کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس بات کا علم نہیں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا تو کیا جانے کہ جو میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے چلے گئے۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا کہ تجھے جو نصیحتیں کر رہا تھا وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب اسے اس بات کا علم ہوا پریشان ہو گئی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے پہچاننے میں خطا کر دی، میرے اوپر غم ہی ایسا تھا کہ میں پریشانی میں آپ کو پہچان نہیں پائی، لیکن اب میں آپ سے عہد کرتی ہوں کہ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے جب صدمہ لگتا ہے اس وقت کرنا چاہیے۔ رو رو کے اپنے جو ہے چیر پھاڑ کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، داڑے مار مار کے رو لیا، آدھا پونا گھنٹہ رو کے اب جو ہے وہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب بندہ کہتا پھر کہ میرا صبر ہی۔ تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے جیسے ہی صدمہ لگتا ہے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول میں کر کے صبر کرنے کے لیے تیار ہو، یہ ہے صبر۔
اسی انداز سے شکر کی زندگی گزارنی. اگر انسان کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اس کی حدوں کو نہ توڑے. جیسے آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتوں کو ہی بھول جاتا ہے. وہ پھر جناب جو ہے اس نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ دنیاوی جو ہے ڈول ڈپا اور دنیاوی معاملات کو آگے رکھ کے وہ اپنے انداز سے اس کو جو ہے نا اپنا رہا ہوتا ہے اس نعمت کو. اگر وہی نعمت کو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کر کے صحیح معنوں کے اندر اس کے اوپر عمل کرے تو صحیح معنوں کے اندر وہی بندہ کامیاب ہونے والا. لکل صبار شکور، جو اللہ نے یہ جملے بیان کیے ان جملوں کے اوپر بھی. تو اس لیے صبر اور شکر کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود بیان کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. اب اللہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں گنوا دی کہ میرے بندو میری نعمتوں کو دیکھو، تم میری ناشکری کرتے ہو، تم میری نافرمانی کرتے ہو، تم میرے راستے کو چھوڑ کے دنیاوی باتوں کو، دنیاوی معاملات کو، دنیاوی زندگی کو دینی زندگی کے اوپر جو ہے فوقیت دیتے ہو. تم دنیا کو اپنے لیے اعلیٰ سمجھتے ہو اور دین کو اپنے لیے کم سمجھتے ہو. اپنے گھروں کے اندر دنیاوی سسٹم کو، نظام کو لانے کی، رائج کرنے کی کوششیں کرتے ہو اور دینی نظام کو اپنے گھروں کے اندر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کی طرف تو دیکھو. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانیوں کو برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آسمان سے پانی برسے زمین میں آئے، زمین نے پھر پھلوں کو نکالا. اور اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ نے پھر تمہارے لیے سمندروں کے اندر کشتیوں کو مسخر کر دی. اب اتنی بڑی کشتی، بحری جہاز، اس کو چلانے والی کون سی مشینری، کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے تو کیسے وہ نظام، کشتی کا نظام چلے گا؟ اللہ رب العزت اس کشتی کے نظام کو بھی اپنی پاک کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اور اسی طرح فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے اللہ نے سورج اور چاند کا نظام بنایا. دائمین. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا. اور آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہی بس نہیں، اللہ نے کہا تم جو جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا بھی کرتا ہوں. تم بیمار ہوتے ہو، شفا یابی کی دعا کرتے ہو، میں عطا کرتا ہوں. تمہیں جو ہے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، میرے در پہ آ کے سائل بنتے ہو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تم جو ہے نعمتوں کے بارے میں دنیاوی نعمتیں مانگتے ہو، جس طرح کی بھی مانگتے ہو، اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو جو مجھ سے مانگ رہے ہو وہ بھی میں تمہیں دے. آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تمہاری دنیاوی ٹیکنالوجی کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں کیلکولیٹ کر سکتا. لا تحصوها، اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے کی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. آگے کیا فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ نے کہا انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی. پھر بھی میں ناشکرا. اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ کے میرے اوپر اتنے انعامات، اللہ کے میرے اوپر اتنے احسانات، اللہ نے مجھے
زندگی گزارنے کے لیے سانس عطا کیے، اللہ رب العزت نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، مجھے چلنے کے لیے زمین دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، مجھے سوچنے سمجھنے فکر کاروبار کرنے کے لیے اللہ نے ذہن جیسی بہترین نعمت عطا کی۔ ایسی ایسی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں کہ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی لگ کے ان نعمتوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، میں پھر بھی ان الانسان لظلوم کفار، میں ظالم بنا ہوا ہوں، میں جو ہے شکر بنا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر خود بیان کیا کہ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے کہا اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائے دن بنائے۔ قرآن کی آپ آیات کو کھولے، آپ کو 20 آیتیں ایسی ملے گی جہاں اللہ جو ہے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو گنوا رہے ہیں۔ اور کیوں گنوائی جا رہی، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ میرے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، میرے بندوں میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، سب کچھ میرا ہے، تم بھی میرے ہو، تمہاری زندگی بھی میری ہے، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں تم نے اپنی محنت سے کمائی ہیں، یہ سارا میری طرف سے دیا ہوا ہے۔ اللہ ان نعمتوں کو گنوا گنوا کے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بندو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، میں تو غنی ہوں، تم میرے در کے فقیر ہو، تم میرے منگتے ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم میرے در کے منگتے ہو، تم میرے در کے سوالی ہو، میں تو بے پرواہ ہوں، مجھے دیتے ہوئے کوئی میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ تم میری طرف پلٹو، تم مجھ سے مانگنے والے ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی جب نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں، معاشرے کے اندر آپ کو ایسی 20 مثالیں نظر آئے گی کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دے دی ہیں پھر وہ جو ہے اللہ سے دور ہونا شروع ہو گئی، اور جن سے چھن گئی ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ آپ نے کہا اللہ مجھے پہاڑ جتنا سونا نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں اور دوسرا دن بھوکا رہ کے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا چاہتا ہوں، ایک دن تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن تیرے سامنے میں تیری طرف رجوع کر کے جو ہے میں صبر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت جو کائنات کے تاجدار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کا مقام پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ شخصیت اللہ سے کہہ رہی ہے یا اللہ میں تیرا شکر کر کے تیرا صبر کر کے زندگی گزاروں۔ آج کسی کے اوپر دین کے اوپر چلتے ہوئے مصیبت آ جائے تو کہتا ہے نہیں دین میں تو ہے ہی بڑی آسانی، دین میں تو مشکلات ہے ہی، پھر میرے اوپر مصیبت کیوں آ گئی؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ اللہ کرنے والا، میرے اوپر مشکل آئی کیوں ہے؟ ذرا تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور کروں۔ آپ نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، اشد البلاء الانبیاء۔ آپ نے کہا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اللہ کے نبیوں کے اوپر آئی۔ اللہ کے نبیوں کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو معصوم عن الخطا تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والے، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، توحید کے علم کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہوئے لوگ پتھر بھی مارتے، لوگ مصیبتیں کھڑی کرتے، لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شد البلاء الانبیاء، انبیاء نے دنیا والوں کی بھی آزمائشیں برداشت کی ہے اور رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی برداشت کی۔ آج میں کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے اوپر تکلیف کیوں آ گئی؟ تھوڑا سا غور کروں، جنہوں نے اسلام کو اپنایا انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے گئے. آپ تھوڑا سا مکہ کے حالات کو دیکھیے ہجرت سے پہلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب رہ رہے تھے، مسلمانوں کا عالم کیا تھا؟ کسی کو جو ہے درمیان سے چیرا جا رہا ہے، کسی کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی جا رہی، لیکن صبر کا پیمانہ ایسا پختہ ہے، ایسا پختہ. اللہ اکبر. میرے سامنے وہ منظر، وہ سیرت اما زریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگئی. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو صبر، ہمارا صبر کیا صبر ہے. اما زریرہ ایسی دین کی داعیہ ہیں، ایسی دین کی فدائی اور شدائی بننے والی بڑھیا عورت ہے، مکے کے اندر رہنے والی، ایک عام سی زندگی گزارنے والی. نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی کامیابی والی زندگی ہے. بس اپنے گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں کے اندر برتن صاف کرنے والے، برتن صاف کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے. اس عورت کا قصہ اللہ تاریخ نے رقم کیا. ایسا صبر کاش ہمارے دلوں کے اندر آ، کاش کہ ہم بھی ایسے مسلمان بن جائیں. اللہ اکبر. اما زریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام کو قبول کر لیا. اب اسلام کو قبول کر لیا، عبادت کرتی ہے چھپ چھپ کے. جانتی تھی نا کہ مکے کے حالات کیا، جب کبھی پتہ چل جائے تو جناب سریعام مارا جاتا ہے، سریعام سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، سریعام تپتے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، سریعام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی. یہ ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر تھیں، ڈری ہوئی ہیں، اور ڈر ڈر کے اندر اسلام کو قبول کر کے اپنی عبادت جو ہے عبادت بھی کر رہی ہے. جس گھر میں برتن صاف کرتی ہیں ان گھر والوں کو علم ہو گیا کہ اس بڑھیا نے اسلام کو قبول کر لیا. گھر والے مشرک، بات پھیل گئی، مکے کے در و دیوار نے سن لی، بڑے بڑے چودھریوں تک یہ بات پہنچ گئی. اب چودھریوں نے فیصلہ کیا اس بڑھیا کو بلایا جائے اور پوری مکے کی پنچایت بلائی جائے، اور پنچایت میں اس بڑھیا سے اسلام قبول کرنے کی سزا لی جائے گی. اسے کہا جائے گا کہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دیتی ہے تو ہم تجھے جو ہے دنیا کی شہرت بھی عطا کر دیں گے. دنیا کے اندر تو بڑی کمزور ہے، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، سکون اور امن والی تیری زندگی نہیں ہے، بڑی کمزور سی زندگی گزار رہی ہے، تجھے ہم امن والی اور سکون والی زندگی عطا کر دیں گے. یہ فیصلہ ہوا، اس بڑھیا عورت کو بلایا گیا. اللہ اکبر. اما زریرہ رضی اللہ تعالی ان کا نام ہے. مکے کے چودھری بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے سردار بیٹھے ہیں، سارے کے سارے مشرک، اکیلی موحدہ اللہ کی توحید کو قبول کرنے والی بڑی عورت کھڑی. اب ایمان کا عالم دیکھیے. چودھری کہنے لگے کیا بڑھیا اسلام کو چھوڑ دے، ہم تیرے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، تو نے اسلام کو قبول کیا تھا، اسلام کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن آج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو ترک کر کے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹا. ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم تجھے دنیا کی شہرت، تیری ضروریات کو بھی پورا کر. اس بڑھیا نے کیا کہا؟ واللہ جس کو اس وقت توحید کا رنگ چڑھتا تھا اترتا ہی نہیں تھا. کاش کہ ہمیں بھی وہ رنگ چڑھ جائے، ہمیں بھی وہ توحید مل جائے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ ایسا ایمان والا مضبوط اور قوت دل عطا کر دے. اللہ ہمارے سینوں کے اندر وہ توحید والی پختگی عطا کر دے. اما زریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، جانتی تھی کہ میں نے اگر توحید کو نہ چھوڑا تو یہ لوگ درندے ظالم جابر مکے کے چودھری میرے اوپر ظلم و تشدد کریں گے. یہ ساری چیزوں کو جانتے ہوئے، ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے لڑکھڑائی نہیں ہے، اپنی زبان سے کلمہ کہا، لا الہ
تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آگے دیکھیے ظالموں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر، ظالم غصے میں آ گئے۔ جب توحید کا ڈنکا بجتا ہے نا، مشرک کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو بڑی تکلیف محسوس کرتا۔ اللہ اکبر، بڑی تکلیف ہوتی، اور ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ چودھریوں نے کہا جاؤ نوجوان طبقہ، ایک گروپ کو بھیجا، جاؤ سلائیاں لے کے، اور سلائیوں کو لا کے گرم کیا جائے۔ سلائیاں اس بڑھیا عورت کے سامنے آگ کو جلا کے سلائیاں رکھ کے گرم کی گئی۔ اس کے بعد گرم تپتی ہوئی سلائیاں اس عورت کے سامنے کر کے چودھریوں نے ایک بار پھر پوچھا، اللہ اکبر، ہمارا ایمان اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو ذرا تھوڑا سا تصور کے عالم کو دیکھیں، ڈگمگا جاتا۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو ایسے اسلام کو جس کے لیے ہماری جان ہی نکل جائے۔ زندگی ہے تو ٹھیک ہے، زندگی نہیں تو ہم کیا کریں؟ لیکن اماں زریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم کو دیکھیے، تپتی ہوئی سلائیاں سامنے رکھ کر کے کہنے لگے، یہ تپتی ہوئی سلائیاں ہم تمہاری آنکھوں کے اندر ڈالیں گے اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ چھوڑا تو یاد رکھ لے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی۔ اس بڑی عورت نے کہا جو جی چاہے کر، آج میں جانتی ہوں میں آج اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے والی، آج مجھے علم ہو چکا ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، سارے بیگانے بیٹھے ہیں، سارے مشرک بیٹھے ہیں، سارے دین کے پلید بیٹھے ہیں، میں دین کے اوپر چلنے والی، دین کی موحدہ توحید کے لیے اپنے آپ کو نشاور کرنے والی بیٹھی۔ آج تم جو چیز چاہے کر لو، اور کبھی کسی دشمن کے قبضے میں آ کے اتنی ہمت کے ساتھ بات کر کے دکھانا، پھر پتا چلے۔ اللہ اکبر، اور اس کا جذبہ اللہ نے ایمان ہی بڑھانا تھا، وہ ایمان کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم تو یہی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ سلائیاں تمہاری آنکھوں کے اندر ڈالی جائے۔ اس نے کہا جو جی چاہے کر لو، اور تاریخ نے یہ بات رقم کی ہے، اس بڑھیا عورت کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی، سلائیاں ڈال کے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اس عورت کی بلائی چلی گئی، واللہ آسمانوں کا رب اس منظر کو دیکھ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس عورت کی بلائی چلی گئی، اور پاس کھڑے مشرکوں کے نوجوان طبقے نے کہا او کیسا دین ہے تیرا، تیری بلائی بھی ختم کر گیا، او کیسا دین ہے تیرا، آج سب کے سامنے تو ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، آج سب کے سامنے تم مرنے تک پہنچ چکی ہے۔ اس عورت نے اپنے رب سے کان ملائی، کہا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ان ظالموں کے سامنے ان ظالموں نے مطالبہ کیا، کہا اگر واقعی تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے رب کو کہہ کہ تیری بنائی کو واپس لوٹا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، تاریخ نے یہ بات رقم کی ہے۔ اس بڑھیا عورت کی بنائی چلی گئی، اس بڑھیا نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری توحید کے لیے قربان ہونے کے لیے کھڑی، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے، ان ظالموں کے منہ کے اوپر ان کا جواب مار دے، اللہ میری بنائی کو واپس لوٹا دے، اللہ میری بنائی کو ایک بار واپس لوٹا دے۔ اللہ آسمانوں پر بیٹھا اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے کہا بی بی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر، بنائی واپس لوٹائی، ہاتھ پھیرا بنائی لوٹائی۔ وہی ظالم جابر حق کے بکے رہ گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم مکے کے حالات کو پڑھیں تو واللہ تاریخ اتنی گہری ہے کہ ہم راتوں دن بیان کرتے رہیں تاریخ ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان جابر ہے، ظالم ہے، جبر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں تیار شدہ دین، جیسے کہتے ہیں نا پکی ہوئی فصل،
جیسے ہمیں پکی ہوئی فصل ملتی ہے ایسے ہی اللہ نے ہمیں تیار شدہ دین ہمارے گھروں تک پہنچا دی۔ اس کے پیچھے جو قربانیاں ہوئی ہیں، جو محنتیں کی گئی ہیں، کاش کہ ہمیں ان محنتوں کا ذرا تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ علم ہو جائے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کرنے سے بڑا ڈرتے ہیں اور ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیندار گھرانہ ہو گیا، ان کو دنیا سے لگن ختم ہو رہی ہے، ان کا دین کے ساتھ تعلق اور رابطہ جڑ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ایمان والی محبت عطا کر دے کہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو۔ بات اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرتی صورتحال اور ہماری خود کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ صبر اور شکر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ نے ان آیات کے اندر بیان کیا، اللہ نے کہا تم اللہ کی نعمت پانی کو دیکھو، تمہیں پانی عطا کیا۔ اللہ نے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اس پانی کا انتظام تم نے خود کیا یا ہم خود آسمانوں سے نازل کر؟ پھر اس کے ساتھ ہی کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ نے کہا اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں، یہ دنیا کے اندر جو تم پانی پیتے ہو اگر اس پانی کو کھارا بنا دیں تو پھر تم کیا کرو؟ کہاں سے میٹھا پانی لاؤ؟ اس لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کھربوں کی تعداد کے اندر اللہ کی نعمت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہے گے یا ابن آدم، اے ابن آدم حملتک علی الخیل والابل، میں نے تجھے اونٹوں کے اوپر سوار کیا، میں نے تجھے گھوڑوں کے اوپر سوار کیا، اور وزوجتک النساء، میں نے تمہاری دنیا کے اندر شادیاں کی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، وجعلتک تربع وتراث، اور ہم نے تمہیں رئیس بنایا، ہم نے تمہیں جو ہے اعلیٰ قسم کے قبیلے عطا کیے، بڑے بڑے خاندان عطا کیے، بڑے بڑے نامور زندگیاں گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے معاملات تمہارے سامنے پیش کیے، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، اللہ کہیں گے میری ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ اس لیے تھوڑا سا غور کریں، ہم نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان نعمتوں کا سوال ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم میں سے ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کو قدر کرنے کی اور ہمیں صبر اور شکر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔